بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب چنگیز خان کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اس کی لاش کو چکڑے میں لاد کر صحرائے گوبی کے پار اس کے مرکزی شہر لایا گیا۔ رستے میں جس جگہ سے چنگیز خان کی لاش گزرتی، ان رستوں پر جو بھی قافلہ یا مسافر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ چنگیز خان مر گیا۔ چنگیز خان کی لاش میں جب اس کے مرکزی شہر لائی گئی تو اسے دفن کرنے کے لیے صلاح و مشورہ ہوا۔ منگولوں کے ایک سردار کو چنگیز خان نے بتا دیا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے شہر کے سب سے بڑے صنوبر درخت کے نیچے دفن کیا جائے۔ یہ درخت بہت اونچا اور بڑا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر ہی کہا کرتا تھا کہ اس کا سایہ بوڑھے کے لیے بڑے آرام کی جگہ ہے۔ اس درخت کے ارد گرد صنوبر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے درخت تھے جنہوں نے ایک طرح سے اس بڑے صنوبر کے درخت کو گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اس درخت کے سائے تلے ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر اس نے اپنی آخری دنوں میں سواری کی تھی، اور اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک اور صاف کر لیا گیا، اور اس قبر کے اندر ایک چھوٹا خیمہ نصب کیا گیا جس میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار اور اس کے گھوڑے کی ہڈیاں رکھی گئی۔ اس کے بعد اس قبر میں چنگیز خان کو دفن کر دیا گیا جب تک اس قبر کے ارد گرد چھوٹے درخت نہیں اگ گئے۔ اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ ہی نہ چلے۔ بہرحال چنگیز خان جو دشمن کو شکست دے کر ان کے سروں کے مینار تعمیر کرنے کا شوقین تھا اور دشمن کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔